اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے عذر گفتن شیخ بہر نہ گریستن بر مرگ فرزندان، یعنی اولاد کی موت پر نہ رونے سے متعلق شیخ کا عذر بیان کرنا۔ شیخ نے اس سے کہا، اے ساتھی یہ نہ سمجھ کہ مجھ میں رحم اور محبت اور شفقت کرنے والا دل نہیں ہے۔ تمام کافروں پر ہمیں رحم آتا ہے، اگرچہ سب کی جان اللہ کی نعمت کی کافر ہے۔ میرا کتوں پر بھی رحم اور ترس ہے کہ پتھروں سے کیوں ان کی پٹائی ہوتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ چونکہ کتا کاٹتا ہے اس لیے وہ ڈھیلا کھاتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا اس کی یہ بد عادت چھڑا دے اور اس میں ایسا خیال پیدا کر دے جس کے نتیجے میں وہ سنگسار نہ ہو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، وہ کتا جو کاٹتا ہے اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اے خدا اس عادت سے اسے بچا، ان کتوں کو بھی ایسا خیال عطا فرما کہ لوگوں سے سنگسار نہ بنے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے زمین پر انبیاء بھیجے تاکہ ان کو جہان والوں کے لیے رحمت بنائے۔ وہ لوگوں کو خاص دربار کی طرف بلاتے ہیں، اللہ تعالی سے عرض کرتے ہیں کہ نجات کو عام کر دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انبیاء سب کے لیے رحمت ہوتے ہیں، مخلوق کو اللہ کی طرف ان کے فائدے کے لیے بلاتے ہیں، دوسری طرف اللہ سے ان کے لیے توفیق کی دعا کرتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اس جانب نصیحت کے لیے کوشش کرتا ہے، جب مفید نہیں ہوتی تو کہتا ہے اے خدا دروازہ بند نہ کر۔ عام انسانوں میں جزوی رحمت ہوتی ہے، غمخوار میں کلی رحمت ہوتی ہے، اس کی جزوی رحمت کل سے وابستہ ہو گئی ہے۔ دریا کی رحمت راستوں کی ہدایت کرنے والی ہے، تو جزوی رحمت سے کل کے ساتھ جڑ جا، کلی رحمت کو تو ہادی سمجھ اور چل پڑ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اے خدا تو توفیق کا دروازہ بند نہ کر۔ ہر انسان کے دل میں تھوڑی سی رحمت ضرور ہوتی ہے۔ شیخ جو امت کا درد مند ہوتا ہے اس میں کلی رحمت ہوتی ہے۔ رحمت کلی دراصل اللہ تعالی کی ہے، لیکن شیخ نے چونکہ اپنے آپ کو بالکلیہ اللہ تعالی سے وابستہ کر دیا ہے، لہٰذا اس کی رحمت بھی رحمت کلی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، جب تک جزوی رحمت ہے وہ سمندر کا راستہ نہیں جانتی ہے، ہر تالاب کو سمندر کے مشابہ بنا دیتی ہے۔ جب وہ سمندر کا راستہ نہیں جانتا ہے، راستہ کیسے چلے؟ دریا کی جانب لوگوں کو کیسے لائے؟ وہ سمندر سے اس وقت وابستہ ہوگا جبکہ بہاؤ اور نہر کی طرح سمندر تک راستہ طے کرے۔ اگر وہ دعویٰ کرے تو محض تقلیدی ہوگا، مشاہدہ اور وحی اور تائید خداوندی سے نہ ہوگا۔ اس نے کہا جب تمہیں سب پر رحم آتا ہے تم اس ریوڑ کے چاروں طرف گڈریے کی طرح ہو۔ آپ اپنی اولاد پر کیوں نہیں روتے ہیں جبکہ موت کے فساد نے ان کے نشتر مارا ہے؟ موت کے فساد نے ان کے نشتر مارا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جب انسان میں جزوی رحمت ہے وہ رحمت کلی کو نہیں پہچانتا، ہر کس و ناقص کو رحمت کلی سمجھ بیٹھتا ہے۔ اگر ناقص شیخ کچھ کہے گا بھی تو وہ محض تقلید ہوگی، اس کا مشاہدہ نہ ہوگا۔ مولانا وہی بول کر الہام مراد لیتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے،
جب رحم کے گواہ آنکھوں کے آنسو ہیں، آپ کی آنکھیں بغیر آنسو اور گریہ کے کیوں ہیں؟ عقل مند شیخ اس کے اس غصے سے گرما گئے، بات کرنے میں یکبارگی بے قابو ہو گئے۔ بڑھیا کی طرف رخ کیا اور اس سے کہا، اے بوڑھی، موسم خزاں موسم بہار کی طرح نہیں ہوتا۔ وہ سب اولاد خواہ مردہ ہوں یا زندہ، دل کی آنکھ سے وہ غائب اور پوشیدہ کب ہیں؟ میں جب ان کو اپنے سامنے مجسم دیکھتا ہوں تو کس وجہ سے تیری طرح چہرے کو زخمی کروں؟ اگرچہ وہ زمانے کے چکر سے باہر نکل گئے ہیں، وہ کھیلتے ہوئے میرے پاس اور میرے چاروں طرف ہیں۔ رونا تو چھوٹ جانے اور جدائی کی وجہ سے ہوتا ہے، میرا تو عزیزوں سے وصال اور معانقہ ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دل کی آنکھیں مردوں اور زندوں سب کو دیکھتی ہیں، میں مردوں کو بھی مجسم اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہوں، تو پھر نوحہ کیسے کروں؟ رونے کی وجہ ہجر و فراق ہے، جبکہ میری اولاد میرے گرد کھیل کود رہی ہے، تو پھر رونے کی کیا وجہ ہے؟ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، لوگ ان کو خواب میں دیکھتے ہیں، میں ان کو بیداری میں اچھی طرح دیکھتا ہوں۔ میں کبھی اپنے آپ کو اس دنیا سے غائب کر دیتا ہوں، حواس کے پتوں کو درخت سے جھاڑ دیتا ہوں۔ اے فلاں، حواس عقل کے پابند ہیں، سمجھ لے عقل روح کی پابند ہے۔ روح نے جکڑی ہوئی عقل کو آزاد کر دیا، الجھے ہوئے کاموں کو سلجھا دیا۔ حواس اور افکار نے صاف پانی پر تنکوں کی طرح پانی کی سطح کو گھیر لیا ہے۔ عقل کا ہاتھ اس کوڑے کو ایک طرف ہٹا دیتا ہے، عقل کے سامنے پانی کھل جاتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عام لوگوں کو مردے خواب میں نظر آتے ہیں، مجھے بیداری میں بھی نظر آتے ہیں۔ نیند کی حالت میں ظاہری حواس بیکار ہو جاتے ہیں تو مردے نظر آنے لگتے ہیں، میں بیداری میں اپنے ظاہری حواس کو معطل کر دیتا ہوں تو وہ نظر آ جاتے ہیں۔ حواس عقل کے پابند ہیں اور عقل روح کی تابع ہے۔ عقل مقید ہوتی ہے، جب روح اس کے موانع زائل کر دیتی ہے تو پھر اس میں جلا پیدا ہو جاتی ہے۔ روح پر جب تک دنیاوی خیالات کا غلبہ رہتا ہے وہ ادراکات سے محروم رہتی ہے، جب دنیاوی خیالات کے خس و خاشاک سے صاف ہو جاتی ہے تو اس کو باطنی ادراکات حاصل ہونے لگتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، عقل کا ہاتھ اس کوڑے کو ایک طرف ہٹا دیتا ہے، عقل کے سامنے پانی کھل جاتا ہے۔ نہر پر بلبلوں کی طرح کوڑا بہت سا تھا، کوڑا جب ہٹا پانی کھل گیا۔ جب تک اللہ تعالی عقل کے ہاتھ نہ کھولے ہمارے پانی پر ہوا و ہوس کی وجہ سے کوڑا پڑ جاتا ہے، کوڑا بڑھ جاتا ہے۔ وہ ہر وقت پانی کو چھپائے رکھتا ہے، وہ ہوا و ہوس مسکراتی ہے اور تیری عقل روتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، روح پر جب تک دنیاوی خیالات کا غلبہ رہتا ہے وہ ادراکات سے محروم رہتی ہے، جب دنیاوی خیالات کے خس و خاشاک سے صاف ہو جاتی ہے تو اس کو باطنی ادراکات حاصل ہونے لگتے ہیں۔ اگر خداوندی توفیق شامل حال نہ ہو تو نفسانی خواہشات ادراکات سے مانع رہتی ہیں، انسان تباہ ہوتا ہے، خواہشات مسکراتی ہیں اور عقل روتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے،
جب پرہیزگاری نے ہوا و ہوس کے دونوں ہاتھ باندھ دیے، اللہ تعالی عقل کے 2 ہاتھ کھول دیتا ہے۔ غالب حواس تیرے محکوم بن جاتے ہیں جب عقل تیری سردار اور مخدوم بن جاتی ہے۔ وہ عقل حواس کو بغیر نیند کے سلا دیتی ہے، یہاں تک کہ اندیکھی باتیں روح میں سے سر ابھارتی ہیں۔ وہ بیداری میں بھی خواب دیکھ لیتا ہے، آسمان کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جب انسان عقل کے تابع ہوتا ہے تو حواس ظاہری اس کے محکوم بن جاتے ہیں۔ انسان کو نیند کی حالت میں خواب اسی طرح نظر آتے ہیں کہ حواس ظاہری معطل ہو جاتے ہیں اور انسان غائب از نظر چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے۔ پھر جب عقل کا غلبہ ہو جاتا ہے تو وہ بیداری میں بھی حواس کو معطل کر دیتی ہے اور وہ چیزیں اس کو بیداری میں نظر آنے لگتی ہیں جو کہ وہ خواب میں دیکھ سکتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ خواندن شیخ زریر قرآن را از روی مصحف و در وقت خواندن قرآن بینا شدن باذن اللہ تعالی، یعنی ایک نابینا شیخ کا قرآن پڑھتے وقت قرآن کو دیکھ کر پڑھنا اور قرآن پڑھتے وقت اللہ تعالی کے حکم سے بینا ہو جانا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس قصہ کا خلاصہ یہ ہے کہ حواس ظاہری کے نہ ہوتے ہوئے بھی حواس ظاہری کے مدرکات حاصل ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک فقیر شیخ نے بغداد میں ایک نابینا پیر کے گھر میں قرآن دیکھا۔ جھلستی گرمی کے زمانے میں ان کا مہمان بن گیا۔ دونوں بزرگ چند روز کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ اس نے دل میں کہا تعجب ہے، یہاں قرآن کیوں ہے؟ کیونکہ یہ درویش تو بالکل نابینا ہے۔ اس خیال سے اس کی تشویش بڑھ گئی کہ اس جگہ تو اور کسی کا رہن سہن نہیں ہے، وہ تنہا ہے، قرآن آویزاں ہے، میں شوخ یا گھلا ملا نہیں ہوں کہ دریافت کروں یا خاموش رہ کر صبر کروں تاکہ صبر کے ذریعے مقصد حاصل کر لوں۔ صبر کر دو بود چندے در حرج، کشف شد کا صبر مفتاح الفرج۔ اس نے صبر کر لیا اور کچھ دن پریشان رہا، معاملہ کھل گیا کیونکہ صبر کرنا کشادگی کی چابی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یعنی یہ خیال کہ نابینا کے گھر میں قرآن کیوں ہے، اس کو اندیشہ کہا ہے۔ اس نے سوچا کہ میں اس قدر گھلا ملا نہیں ہوں کہ بے تکلفی سے سوال کر سکوں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے بھائی، صبر خزانہ ہے، صبر کر تاکہ تو اس پرانے غم سے شفا حاصل کر لے۔ صبر کڑوا ہے، اس کا پھل شکر ہے۔ صبر ہر راز کے کھلنے کا راہبر ہے، اس کا پھل شکر ہے۔ صبر ہر راز کے کھلنے کا راہبر ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس قصے کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے صبر کیا تو دل میں جو سوال پیدا ہوا تھا وہ خود بخود حل ہو گیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے صبر کردن لقمان علیہ السلام چون دید کہ داؤد علیہ السلام حل کہا از آہن راست میں کرد از سوال بائیں نیت کہ صبر از سوال موجب فراح و راحت ست۔
یعنی لقمان علیہ السلام کا سوال سے صبر کرنا، جبکہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کے حلقے بنا رہے ہیں، اس نیت سے کہ سوال کرنے سے صبر کرنا خوشی اور راحت کا سبب ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام داؤد نبی کے یہاں گئے، وہ سخت فولاد کے حلقے بنا رہے تھے، سب حلقوں کو ایک دوسرے میں ڈال رہے تھے۔ لوہے اور فولاد سے وہ شاہ عالی، ان لقمان علیہ السلام نے ذرہ بنانے والے کی کاریگری نہ دیکھی تھی۔ وہ حیران رہ گئے اور وسوسے بڑھ گئے کہ یہ کیا بنے گا۔ ان سے پوچھوں کہ وہ مسلسل حلقوں سے کیا بنا رہے ہیں۔ پھر اپنے آپ سے کہا کہ صبر زیادہ مناسب ہے، صبر مقصد کا تیز رہنما ہے، اگر تو نہ پوچھے گا جلد تجھ پر ظاہر ہو جائے گا۔ صبر کا پرند تمام پرندوں سے تیز اڑتا ہے۔ اگر تو پوچھے گا دیر میں حاصل ہوگا، تیری بے صبری سے آسان بھی مشکل ہو جائے گا۔ چونکہ لقمان اس وقت خاموش ہو گئے، وہ کام حضرت داؤد علیہ السلام کی کاریگری سے مکمل ہو گیا۔ تب انہوں نے ذرہ بنا لی اور اس کو پہنا، صابر و دانا لقمان علیہ السلام کے سامنے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ان حلقوں کو ایک دوسرے میں ڈال رہے تھے۔ بے صبری سے کام بگڑ جاتا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ فرمایا اے جوان، یہ اچھا لباس ہے، لڑائی کے میدان میں زخم کے روک کے لیے۔ لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر اچھا ساتھی ہے، کیونکہ وہ ہر مقام پر غم کی پناہ اور دافع ہے۔ اے فلاں، صبر کو حق کا ساتھی بنایا ہے، ہوش سے والعصر کا آخر پڑھ لے۔ اللہ تعالی نے لاکھوں کیمیائیں پیدا کی ہیں، صبر جیسی کیمیا آدم علیہ السلام نے نہیں دیکھی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ والعصر اس سورے کے آخر میں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آیا ہے۔ انہوں نے باہمی حق کی وصیت کی اور صبر کی وصیت کی، یعنی اس سے معلوم ہوا کہ صبر کی نگہداشت ایسی ہی ضروری ہے جیسی کہ حق کی نگہداشت ضروری ہے۔ کیمیا تانبے کی حقیقت کو بدل دیتی ہے، اسی طرح صبر مصائب کو راحتوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بقیہ قصہ نابینا و مصحف خواندن آں بنظر، یعنی نابینا اور اس کے دیکھ کر قرآن پڑھنے کے قصے کا بقیہ۔ مہمان شخص نے صبر کیا اور اچانک اس پر مشکل کا حال فوراً کھل گیا۔ آدھی رات کو قرآن کی آواز سنی، یہ نیند سے اٹھا اور عجائب دیکھے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ نابینا دیکھ کر قرآن پڑھ رہے تھے، اور جو آیت پڑھتے تھے اس پر صحیح انگلی رکھتے ہوئے پڑھتے تھے۔ ناظرہ خواں عموماً قرآن پڑھنے میں آیتوں پر انگلی رکھتے چلے جاتے ہیں، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کہ نابینا قرآن کو دیکھ کر صحیح پڑھ رہے تھے، بے صبر ہو گیا اور ان سے اس حال کی جستجو کی۔ کہا جب کہ آپ نابینا ہیں، بغیر آنکھ اور روشنی کے آپ کیسے پڑھتے ہیں اور سطریں دیکھتے ہیں؟ جو کچھ آپ پڑھتے ہیں اسی پر ہوتے ہیں، ہاتھ کو اس کے حروف پر رکھتے ہیں، رفتار میں آپ کی انگلی ظاہر کرتی ہے کہ آپ صحیح طور پر حرف پر نظر رکھتے ہیں۔
انہوں نے کہا اے وہ کہ جو جسمانی جہالت سے جدا ہو گیا ہے تو اللہ تعالی کی کاریگری پر تعجب کرتا ہے۔ میں نے اللہ تعالی سے درخواست کی کہ اے مددگار مجھے قرآن پڑھنے سے جان کی برابر محبت ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یعنی مادی جسم کی جہالتیں تجھ سے دور ہو چکی ہیں، پھر خدا کی اس قدرت سے تجھے کیا پریشانی ہے؟ مستعان کا مطلب ہے کہ وہ جس سے مدد چاہی جائے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے میں حافظ نہیں ہوں، مجھے روشنی عطا کر دے دونوں آنکھوں میں بغیر رکاوٹ کے پڑھتے وقت، اس وقت میری دونوں آنکھیں مجھے لوٹا دے جبکہ میں قرآن اٹھاؤں اور دیکھ کر پڑھوں۔ بارگاہ خداوندی سے آواز آئی اے باعمل، اے وہ کہ ہر تکلیف میں ہم سے امیدوار ہے، یہ تیرا حسن ظن ہے اور اچھی امید جو تجھ سے کہتی ہے کہ ہر سانس میں ترقی کر۔ جس وقت تیرا پڑھنے کا ارادہ ہوگا یا قرآنوں سے دیکھ کر تو پڑھنا چاہے گا، میں اس وقت تیری آنکھیں لوٹا دوں گا تاکہ تو خوب پڑھ لے اے بڑے جوہر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حدیث قدسی ہے انا عند ظن عبدی بی، یعنی میں وہی کرتا ہوں جو میرا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے۔ اگر اللہ تعالی کے ساتھ اچھا گمان ہوگا تو خیر حاصل ہوگی، برا گمان ہوگا تو شر حاصل ہوگا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اس اللہ تعالی نے ایسا ہی کیا، اور جب کہ میں پڑھنے میں قرآن کھولتا ہوں تو وہ خبیر جو کام سے غافل نہیں ہے، وہ عزیز کردگار بادشاہ ہے، وہ یکتا شاہ میری بینائی دوبارہ عنایت کر دیتا ہے، فوراً تاریکی کو لپیٹ دینے والے چراغ جیسی۔ اس لیے ولی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے کیونکہ جو کچھ وہ لیتا ہے بدلہ بھیج دیتا ہے۔ اگر وہ تیرا باغ جلاتا ہے، انگور دے دیتا ہے، رنج کے دوران خوشی دے دیتا ہے، وہ ہاتھ کٹے ٹنٹے کو ہاتھ دے دیتا ہے، غموں کی کان کو مست دل دے دیتا ہے۔ لا نسلم یعنی ہم نہیں مانتے ہیں کہنا، اور اعتراض ہم سے رخصت ہو گیا ہے جبکہ گمشدہ کا بھاری بدلہ آ جاتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس سے معظم جوہر، اس سے بعض صاحبان نے ان نابینا کی ذات مراد لی ہے، بعض نے اس کو خوانی کا مفعول سمجھ کر قرآن کریم مراد لیا ہے۔ اللہ تعالی بعض لوگ کردگار کا مطلب ہے اللہ تعالی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کرد بمانی فعل اور گار بمانی صاحب ہے۔ اللہ تعالیٰ عوض ضرور عنایت فرما دیتا ہے، خواہ وہ تمہاری منشا کے مطابق نہ ہو۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر میں اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس عوض کا اس کی جنس سے ہونا ضروری نہیں جو تم نے لی ہے۔ دل کی مستی میں انسان غم کو بھول جاتا ہے۔ لا نسلم یعنی ہم نہیں مانتے، یہ جملہ عموماً مباحثہ میں فریق ثانی کی بات کے انکار کے وقت بولا جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے جبکہ بغیر آگ کے ہمیں گرمی ملتی ہے، میں راضی ہوں اگر وہ ہماری آگ بجھا دے، جبکہ وہ بغیر آنکھ کے دیکھ لینا عطا فرما دیتا ہے، ایسا اندھا پن روشن آنکھ ہے، جبکہ وہ بغیر چراغ کے روشنی عطا فرما دیتا ہے۔ اگر تیرا چراغ بجھ جائے تو کیوں شکایت کرتا ہے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے میں مقصد کے
ہمیں مقصد کی طلب ہے، خواہ اس کا سبب کچھ بھی ہو۔ آنکھ سے مقصد دیکھنا ہے، جب وہ بغیر آنکھ کے حاصل ہو تو آنکھ نہ ہونے سے ہمیں کیا شکوہ ہو سکتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے صفت بعض اولیاء کہ راضی اند با احکام الہی اولا با نکنند بخدائے تعالی کے خدایا این حکم را بگرداں، یعنی بعض اولیاء کا بیان جو خدائی احکام پر راضی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اصرار نہیں کرتے ہیں کہ اے خدا یہ حکم لوٹا لے۔ اب ان رہنماؤں کا قصہ سن جو دنیا میں کوئی اعتراض نہیں کرتے ہیں، دعا کرنے والے اولیاء میں سے دوسرے ہیں جو کبھی سیتے ہیں اور کبھی پھاڑتے ہیں۔ میں اولیاء میں سے دوسری قوم کو بھی جانتا ہوں جن کا منہ دعا سے بند رہتا ہے، چونکہ رضا ان بھلوں کا معمول ہے، قضا کے فیصلے کو روکنے کی جستجو ان پر حرام ہے۔ وہ قضا میں خاص مزہ محسوس کرتے ہیں، خلاصی چاہنا ان کو کفر محسوس ہوتا ہے۔ ان کے دل پر حسن ظن ایسا طاری ہو گیا ہے کہ وہ غم میں کالا کپڑا نہیں پہنتے ہیں۔ جو ان کو پیش آتا ہے اچھا لگتا ہے، اگر آگ ہو تو آب حیات بن جاتا ہے، ان کے گلے میں زہر شکر ہو جاتا ہے، ان کے راستے کا پتھر جوہر ہو جاتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اب تک یہ سمجھایا تھا کہ بعض اولیاء تو ایسے ہوتے ہیں کہ مقصود جب حاصل ہوتا ہے تو سبب کے موجود نہ ہونے پر شکوہ نہیں کرتے ہیں۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ کچھ بزرگ ایسے ہیں کہ وہ کسی حالت میں بھی شکوہ پسند نہیں کرتے ہیں اور اللہ کی قضا کے خلاف دعا کو بھی حرام سمجھتے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ حالت مغلوب الحال اولیاء کی ہوتی ہے، ورنہ انبیاء دعائیں نہ کرتے۔ اصل کمال یہ ہے کہ راضی برضا ہوتے ہوئے دعا کی جائے۔ مصائب کو مرضی خدا سمجھ کر اس میں لذت حاصل کرتے ہیں۔ ضرب الحبیبی ذبیب، معشوق کی مار کشمش ہے، ان کا مقولہ ہوتا ہے۔ ہر تکلیف ان کے لیے باعث راحت بن جاتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ان کے لیے اچھا برا سب یکساں ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اپنے حسن ظن سے ہوتا ہے۔ دعا کرنا ان کے نزدیک کفر ہوتا ہے کہ اے خدا اس قضا کو ہم سے لوٹا دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہر چے از دوست می رست نیکو ست، یعنی دوست کی جانب سے جو آئے وہ اچھا ہی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے سوال کردن بہلول رحمۃ اللہ علیہ آن درویش ولی را، یعنی حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کا اس ولی درویش سے دریافت کرنا۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے اس ایک درویش سے کہا اے درویش تو کیسا ہے مجھے بتا دے۔ اس نے کہا وہ شخص کیسا ہوگا کہ ہمیشہ جس کے ارادے کے مطابق دنیا کے کام چلتے ہوں، سیلاب اور نہریں اس کے ارادے کے مطابق جاری ہوں، ستارے جس طرح وہ چاہے ہو جائیں، زندگی اور موت اس کے سپاہی ہوں جو اس کے ارادے کے مطابق کوچہ بکوچہ روانہ ہوں۔ وہ جہاں چاہے تعزیت کو روانہ کرے، وہ جہاں چاہے مبارکبادی بخش دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہی بزرگ کے مزاج پوچھے جو راضی بقضائے خداوندی تھے اور کوئی دعا کرنا پسند نہ کرتے تھے۔
اس ولی نے حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو جواب دیا کہ جس شخص کی منشا کے مطابق ساری دنیا کا کاروبار چل رہا ہو اور کوئی چیز اس کی منشا کے خلاف نہ ہو تو ایسے شخص سے مزاج دریافت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں کی موت و حیات اس کی مراد کے مطابق ہو۔ یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ راہ کے سالک بھی اس کے نقش قدم پر ہوں، راہ سے عاجز بھی اس کے جال میں ہوں۔ دنیا میں کوئی دانت نہ مسکرائے اس فرما روا کی رضا اور حکم کے بغیر، اس کی منشا کے بغیر کوئی پتا نہ جھڑے، اس کے حکم کے بغیر کوئی موت نہ آئے، اس کے ارادے کے بغیر کوئی رگ نہ پھڑکے۔ دنیا میں ثریا کی بلندی سے مچھلی تک۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے شاہ تم نے سچ کہا، ایسا ہی ہے آپ کے چہرے، ایسا ہی آپ کے چہرے اور شان سے یہ ظاہر ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ راستہ چلنے والے مسافر اس کے نقش قدم پر چلیں، منزل تک نہ پہنچنے والے اس کے ارادے سے منزل سے محروم ہوں، اسی کے ارادے سے منزل سے محروم ہوں۔ ہر شخص کی خوشی اس کے حکم سے ہے، دنیا کی ہر حرکت اور سکون اس کے ارادے سے ہے۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ ضرور درست ہے، لیکن مجھے ذرا تفصیل سے سمجھائیے تاکہ میں پورا مطلب سمجھ جاؤں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے سچے آپ ایسے ہی ہیں اور اس سے سینکڑوں گناہ ہیں، لیکن اس کی تشریح کر دیجئے اور صاف صاف بیان کر دیجئے ایسے طریقے پر کہ فاضل اور جاہل اس کو دل و جان سے قبول کر لے۔ گفتگو میں اس کی اس طرح شرح کر دیجئے کہ اس سے عوام کی عقل بھی حصہ حاصل کر لے۔ کامل مقرر جب خوان والا ہوتا ہے، اس کے خوان پر ہر قسم کا کھانا ہوتا ہے تاکہ کوئی مہمان بے سہارا نہ رہے، ہر شخص اپنی علیحدہ غذا حاصل کر لے۔ جیسا کہ قرآن پاک جو معانی کے اعتبار سے 7 تہوں والا ہے، اس میں خاص اور عام کی غذا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اچھے مقرر کا یہ کمال ہوتا ہے کہ اس کی تقریر سے عوام و خواص دونوں لطف اٹھاتے ہیں۔ قرآن کے معانی اور مطالب سے ہر شخص اپنی فہم کے مطابق پورا فائدہ اٹھاتا ہے۔ ممکن ہے مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے انزل القرآن علی 7 احرف کہ یہ معنی لیے ہوں کہ اس میں تہ بتہ 7 معنی ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک جو معانی کے اعتبار سے 7 تہوں والا ہے، اس میں خاص اور عام کی غذا ہے۔ انہوں نے کہا، یہ تو اب سب کو یقین ہے کہ دنیا خدا کے حکم کی فرما بردار ہے، درخت سے کوئی پتا نہیں جھڑتا بغیر عرش کے اس شاہ کے فیصلے اور حکم کے، لقمہ منہ سے گلے میں نہیں جاتا جب تک اللہ تعالی نہ فرما دے داخل ہو جا۔ ادخلو، میلان اور رغبت جو آدمی کی باغ ہے، اس کی حرکت اس بے نیاز کے حکم کی فرما بردار ہے۔ کوئی ذرہ زمینوں اور آسمانوں میں پر نہیں مارتا، کوئی تنکا گردش نہیں کرتا بغیر اس کے جاری ہونے والے ازلی حکم کے، جس کی شرح نہیں کی جا سکتی اور ہمت کرنا اچھا نہیں ہے۔ درختوں کے سب پتوں کو کون گن سکتا ہے، لامحدود گفتگو کے تابع کب ہو سکتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان کی خواہش اور رغبت انسان سے اپنے مطابق کام کراتی ہے۔
درختوں کے پتے جو متناہی ہیں ان کا شمار ناممکن ہے، تو غیر متناہی کی تفصیل کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اتنا سن لے کہ جب تمام کام بغیر خدا کے حکم کے نہیں ہوتے، جب اللہ تعالیٰ کا حکم بندے کی رضامندی بن گیا، بندہ اس کے حکم کا چاہنے والا بن گیا، بغیر کسی تکلف کے، نہ کہ بدلہ اور ثواب کے لیے، بلکہ اس کی طبیعت اس پر خوش ہو گئی، وہ اپنی زندگی اپنی خاطر نہیں چاہتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے چاہتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جب اللہ کے تمام فیصلوں اور احکام پر بندہ راضی ہو گیا ہے تو اللہ کے تمام احکام اس کا مطلوب بن گئے ہیں۔ یہ رضا اس کی طبعی بات بن گئی ہے، اس میں کوئی اجر و ثواب بھی اس کے مد نظر نہیں ہے۔ اپنی زندگی بھی اپنی خاطر نہیں چاہتا بلکہ اس لیے چاہتا ہے کہ اللہ کا حکم یہی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جہاں کہیں قدیم امر کا مسلک ہے، اس کے سامنے زندگی اور موت ایک ہے، وہ خدا کے لیے جیتا ہے نہ کہ خزانہ کے لیے، وہ خدا کے لیے مرتا ہے نہ کہ ڈر اور تکلیف سے، اس کا ایمان اس اللہ کی رضامندی کے لیے ہے نہ کہ جنت اور جنت کے درختوں اور نہروں کے لیے، اس کا کفر کو چھوڑنا بھی اللہ کے لیے ہے نہ کہ اس ڈر سے کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ اس کی عادت اصل سے ایسی ہی آئی ہے، بغیر کسی مجاہدے کے نہ کہ اس کی کوشش سے۔ وہ اس وقت ہنستا ہے جب کہ رضائے حق دیکھتا ہے، اللہ کا حکم اس کے لیے حلوے اور شکر کی طرح ہے۔ وہ بندہ جس کی عادت اور خصلت یہ ہو، کیا جہان اس کے حکم اور فرمان کے مطابق نہیں چلے گا؟ تو وہ کیوں خوشامد اور دعا کرے کہ اے اللہ اس حکم کو واپس لے لے۔ اس کی موت، اس کی اولاد کی موت اللہ کے لیے اس کے نزدیک ایسی ہے جیسا کہ منہ میں حلوہ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جو بھی خدا کا ازلی حکم ہے وہی راستہ اس کو پسند ہے، خواہ وہ زندگی ہو یا موت۔ اس کا ایمان بھی محض مولا کی رضامندی کے لیے ہے نہ کہ جنت کے لالچ کی وجہ سے، اور کفر سے نفرت بھی رضائے مولا کی وجہ سے ہے نہ کہ دوزخ کے ڈر سے۔ اللہ کا ہر محکم، ہر حکم اس کو ایسا مرغوب ہے جیسا کہ حلوہ مرغوب ہوتا ہے۔ جب احکام خداوندی پر رضا کی ایک کیفیت ہو تو یقیناً یہ کہا جائے گا کہ دنیا کے سب کام اس بندے کے حکم سے چل رہے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس وفادار کے لیے اولاد کا نزع ایسا ہے جیسے مفلس بوڑھے کے لیے پھل، تو وہ کیوں دعا کرے؟ ہاں، اگر وہ دعا میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی دیکھ لے۔ وہ سفارش اور وہ دعا اپنے اوپر رحم کے لیے نہیں کرتا ہے، وہ ہدایت یافتہ بندہ اپنے رحم کو اس نے اسی وقت پھونک دیا ہے جبکہ اس نے عشق کا چراغ روشن کیا ہے۔ عشق اس کے اوصاف کی دوزخ ہے اور اس نے اپنے اوصاف کو بالکل جلا دیا ہے۔ اے سالک، اس فرق کو کب سمجھتا ہے؟ جیسا کہ قوقی جو اس دولت میں نہ دوڑے، جیسا کہ دقوقی جو اس دولت میں نہ دوڑے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جب دنیا کے سب کام اس کی مرضی کے مطابق ہیں تو وہ دعا اور خوشامد بے معنی چیز ہے۔ یہ شخص دعا بھی جب ہی کرتا ہے جب اس کو یہ معلوم ہو کہ مولا کی مرضی یہی ہے۔
ایسے انسان کی دعا بھی اپنے اوپر رحم کے لیے نہیں ہوتی ہے، محض خدا کی مرضی پر عمل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ وہ اپنے رحم سے اسی وقت دستبردار ہو گیا تھا جبکہ اس نے عشق خداوندی کا دم بھرا تھا۔ ایسا انسان اپنے تمام اوصاف اور ذاتی خواہشیں عشق کی بھٹی میں پھونک چکتا ہے۔ اس فرق کو کہ دعا بھی اگر ہو تو محض اللہ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے ہو، اپنی ذاتی غرض کے لیے نہ ہو، ہر سالک نہیں سمجھ سکتا۔ دقوقی جیسے بزرگ بھی اس کو نہ سمجھ سکے۔ جس طرح لوگ چاند سے روشنی اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اسی طرح دقوقی سے حاصل کرتے تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ دقوقی رحمۃ اللہ علیہ او کراماتش، یعنی دقوقی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی کرامات کا قصہ۔ دقوقی رحمۃ اللہ علیہ ایک اچھا چہرہ رکھتے تھے، عاشق اور کرامت والے خواجہ تھے۔ زمین پر وہ اس طرح تھے جیسے چاند آسمان پر، تاریکی میں چلنے والے، ان کی وجہ سے روشنی میں چلنے والے ہو گئے۔ وہ ایک جگہ کم ٹھہرتے، ایک گاؤں میں 2 روز سے کم ڈیرا ڈالتے۔ انہوں نے کہا اگر میں 2 روز ایک گھر میں رہوں گا، اس گھر کی محبت مجھ میں روشن ہو جائے گی۔ عزت المسکن احاذرها انا انقلی یا نفس سافر للعنا، لا اعود خلق قلبی بالمکان کی یکون خالصا فی الامتحان، یعنی میں اقامت کی عزت سے بچتا ہوں۔ اے نفس منتقل ہو جا، مشقت کی خاطر سفر کر۔ میں اپنے دل کے اخلاق کو مکان کا عادی نہیں بناتا ہوں تاکہ آزمائش میں خالص بن جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے دقوقی رحمۃ اللہ علیہ اس خیال سے کہ کسی مکان اور مسکن سے ان کو محبت پیدا نہ ہو، ہمیشہ سفر میں رہتے تھے۔ انسان وطن میں عزیز ہوتا ہے، سفر میں اجنبی ہونے کی وجہ سے مشقتیں برداشت کرتا ہے۔ آزمائش کے وقت قلب میں صرف اللہ تعالی کی محبت ثابت ہو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دن کو سفر میں، رات کو نماز میں، آنکھ شاہ کے دیدار میں کھلی ہوئی، وہ باز کی طرح تھے، مخلوق سے جدا تھے، بدمزاجی کی وجہ سے نہیں، مرد و زن سے اکیلے تھے، مغایرت کی وجہ سے نہیں، مخلوق پر مہربان اور پانی کی طرح نفع رساں تھے۔ وہ خود سفارشی اور ان کی دعا مقبول تھی، بھلے اور برے کے لیے مہربان اور ٹھکانہ تھے، ماں سے زیادہ بہتر اور باپ سے زیادہ مرغوب تھے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے ان کے مد نظر ذات باری رہتی تھی اور وہ باز کی طرح معارف و اسرار الہی کا شکار کرتے تھے۔ وہ صرف اللہ کے لیے خلوت کو پسند کرتے تھے، ورنہ وہ نہ بدمزاج تھے نہ ان میں لوگوں سے مغایرت تھی۔ تمام انسانوں سے ان کا محبت اور شفقت کا معاملہ تھا۔ چونکہ وہ پیغمبر کے پیرو تھے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مخاطب کر کے فرمایا تھا میں تم پر باپ کی طرح مہربان ہوں۔ چونکہ امت کی حیات اور بقا نبی سے وابستہ ہوتی ہے، کل سے کٹ کر بیکار ہو جاتا ہے، عضو جز کل سے کٹ کر بیکار ہو جاتا ہے، عضو بدن سے کٹ کر مردار ہو جاتا ہے۔ اگر نبی سے کٹ کر کچھ آثار حیات بھی اس میں نظر آئیں تو اس کو حیات نہ سمجھو، اس کی وہ حرکات مذبوحی ہیں۔ جانور کا عضو کٹ کر بھی کچھ دیر تک تڑپتا رہتا ہے
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سردارو، میں تمہارے لیے باپ کی طرح مشفق اور مہربان ہوں، کیونکہ تم سب میرے اجزا ہو۔ جز کو کل سے کیوں جدا کرتے ہو؟ جز کل سے کٹا تو بیکار ہو گیا، عضو بدن سے کٹا تو مردہ ہو گیا۔ جب تک وہ عضو دوبارہ کل سے نہ جڑے مردہ رہتا ہے، اس کو جان کا پتہ نہیں رہتا۔ اگر وہ حرکت کرتا ہے تو وہ زندگی کی دلیل نہیں ہے۔ نیا کٹا ہوا عضو بھی حرکت کرتا ہے۔ اس کل کا جز اگر کٹے ایک طرف چلا جائے، یہ وہ کل نہیں ہے جو ناقص ہو جائے۔ اس سے جدا ہونا اور جڑنا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے لیے ایک ناقص بات کہہ دی گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شیر کی مانند کہا، شیر ان جیسا نہیں ہوتا ہے، اگرچہ یہ مثال جاری ہو گئی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نبی سے جو کٹے گا وہ خود اپنا نقصان کرے گا، نبی میں اس کے جدا ہونے سے کوئی نقص نہ پیدا ہوگا۔ نبی سے جڑنے اور کٹنے کی یہ ناقص مثال ہم نے دی ہے، ورنہ اس حقیقت کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اسد اللہ کہا جاتا ہے، یعنی ان کو شیر کی مثال قرار دیا گیا ہے، لیکن ان میں اور شیر میں بہت فرق ہے۔ مثال اور ممثل لہو میں بالکلیہ مشابہت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کل اور امتیوں کے اجزا ہونے کی یہ مثال بھی ایسی ہی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔